جی میں اب 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ مجھے 2 پوائنٹ ایکسپلین کرنے ہیں. دیکھیں ہم اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ہم سائنٹسٹ جو ہیں اس کو وی کین ریپ اپارٹ. ٹھیک ہے, اس کو فرام نان ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کامن مین کو جس کو سائنس نہیں سمجھ وہ اس کو سمجھ سکے. اگر ہم پانی سے گاڑی چلاتے ہیں تو یہ یو ایس اے کی جو رینیوبل انرجی لیبارٹری ہے, مانی ہوئی دنیا کی لیبارٹری, ان کا اپنا کہتا ہے کہ 70 کلو واٹ آور چاہیے 1 کلو گرام ہائیڈروجن بنانے کے لیے, اور جو وہ ان کے حساب سے جو کاسٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 2500 سے لے کے 3000 روپے, یہ کنورژن میں نے خود کی ہے آسانی کے لیے, پہ وہ 100 کلومیٹر گاڑی چلائے گی. ہائیڈروجن سے جو پانی سے جو گاڑی چلے گی وہ کاسٹ آئے گی 100 کلومیٹر 3000 روپے اپروکسیمیٹلی. پیٹرول سے کتنی آتی ہے؟ پیٹرول سے 700 روپے. اب کاسٹ کیوں ہائی ہے اتنی؟ کیونکہ بجلی یوز کر رہے ہیں. ابھی یہ بجلی جو ہے وہ جیسا انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا آغا صاحب نے شروع میں, اگر میری میموری صحیح ہے کہ جنریٹر سے بیٹری چارج کی تھی, اگر وہ جنریٹر سے چارج کر رہے ہیں, فرض کیا اگر وہ ہمارے تو مہنگائی پہلے ہی اتنی, اگر ہمارے گھر کے بجلی سے وہ یوز کریں گے تو پتہ نہیں کتنے بجلی ہوگی تو یوز کریں گے. جی ٹھیک ہے, تو جب آپ سب کچھ ایزیوم کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ بجلی سے یہ ہائیڈروجن بنا رہے ہیں تو 2500-3000 روپے میں 100 کلومیٹر فائنینشلی وائبل نہیں. فائنینشلی تو یہ غریب بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکے گا. مطلب پیٹرول سے یہ کتنے ٹائم زیادہ. گربانی صاحب کی لب پر سوال ہے, گو ہیڈ. جی لیکن بات تو یہاں آ گئی نا کہ فائنینشلی جو ہے وہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے. پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم کر نہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے, بات تو یہاں پہ آ گئی نا, سسٹینیبل نہیں. تو یہ چلے میں اس کا جواب دوں. میں نے جو بات کی ہے نا وہ کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ, اگر وہ کہتے ہیں کہ گاڑی بیٹری سے ہی گاڑی سے ہی بیٹری چارج ہو رہی ہے تو پھر وہ تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا. میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ جنریٹر سے چارج کی ہے بیٹری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کے چارجر سے تو چارج ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ ہمارے پاس دوسرا آلٹرنیٹیو ہے کہ بیٹری جو ہے کہیں اور سے چارج کریں. اگر بیٹری کہیں اور سے چارج کی تو پھر تو 2500-3000 روپے میں وہ خالی 100 کلومیٹر چلے گی. نہیں, میں دیکھیں آپ کی بات ہو سکتا ہے کہ درست ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم یہ طے کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ہو نہیں سکتا نا. عطاء الرحمان صاحب نے اسی پروگرام کے اندر جس طرح کہا کہ یہ شاید بیوقوفی کی بات ہے. اصل میں انہوں نے صرف بہت زیادہ ٹیکنیکل, لیکن آج آپ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے آ کر یہ آپ تصور کریں کہ ہم اپنے آپ کو 50 سال پیچھے لے گئے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بیبی ٹیوب بچہ پیدا ہوگا تو آپ ہم سب سننے والے تو بیوقوف سمجھیں گے کہ 50 سال کے بعد جو ہے نا بچہ بیبی ٹیوب ہوگا, نہ کسی کا بیٹا ہوگا, نہ ماں سے نہ باپ سے. آصف صاحب بھی بڑی دیر سے لائن پہ ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ذرا میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا ابھی تک جو بات ہوئی. ذرا جو آغا صاحب کا کلیم ہے انوینشن کا, اس کی نوعیت کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. کلیم ان کا یہ ہے کہ جو ہمیں پانی کے ذریعے جو گیس بنوا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی باہر کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی کی بیٹری ہی اس کے لیے کافی ہے. جو اصول ابھی ڈسکس ہوئے یہاں پر اس کے مطابق گاڑی کی بیٹری کے اندر جتنی انرجی وہ لیتے ہیں اس سے زیادہ وہ انرجی پروڈیوس نہیں کر سکتے, لہٰذا لانگ ٹرم کے اندر کیا شارٹ ٹرم میں بھی وہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا وہ کلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹری کو چارج نہیں کیا, گاڑی کے اندر سے ہی چارج ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی پاسبل نہیں ہے. تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بجلی کے ذریعے چارج بھی کر لیں تو اس کی قیمت اتنی پڑے گی کہ وہ وائبل نہیں ہے. جو پہلے 2 کلیم ہیں ذوالفقار صاحب وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہائیڈروجن والی کٹس اویلیبل نہیں ہیں. یہ پوائنٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے. ذرا آصف صاحب سے مزید آبزرویشن لیتے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے, یہ اس میں تمام میڈیا کی ڈیبیٹ کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ان کے ساتھ آغا صاحب کی ٹیم کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی ہے, انکریج بھی ان کو کرنا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ اگلے دو ہفتے کے اندر جو ہے ہمارا وہ ٹھٹھا لگے ساری دنیا کے اندر کہ آپ کلیم کیا کریں. That's very important for him as well. ایک جملہ صرف یہ کہہ دوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لاجیکل آپ جتنے بھی دلائل لے کے آئیں scientifically, these are all scientists. Scientifically, these are all scientists. بالکل scientists. 4 سائنٹسٹ ہیں. لاجیکل سائنٹسٹ انداز سے جتنی بھی ڈیبیٹ کریں وہ درست ہے, لیکن یہ پیسیمسٹ انداز سے نہ ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. Fair enough. That's a fair point. آصف صاحب go ahead. ابھی تک جو بات ہوئی. دیکھیے ہائیڈروجن جو وہیکلز ہیں یہ بنیادی طور پہ 2 اقسام کی ہوتی ہیں. ایک جو فیول سیل کے ذریعے انرجی ڈرائیو کرتی ہیں, دوسری جو ڈائریکٹ کمبشن کرتی ہیں. جو آغا صاحب جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کمبشن جو ہے وہ کمبشن آپریٹڈ ہے. یہ گاڑیاں دونوں اقسام کی گاڑیاں دنیا میں موجود ہیں پچھلے 10-15 سال سے, اور
इस गाड़ी की जो डायरेक्ट फ्यूल डायरेक्ट हाइड्रोजन इंजेक्टेड है, जो आगा साहब बात कर रहे हैं, इस गाड़ी की एफिशिएंसी एट मैक्सिमम 30 to 40% होगी, एट मैक्सिमम। सबसे पहली बात ये, अगर हम इसे 100 यूनिट देंगे एनर्जी का, तो ये 30 या 40 यूनिट एट मैक्सिमम देगी, सबसे पहली बात। दूसरी ये जो वायबिलिटी है इसकी, फाइनेंशियल वायबिलिटी उसके ऊपर जी फाइनेंशियल वायबिलिटी की जहां तक बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करेंगे, जैसे बताया गया कि इट इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस इलेक्ट्रिसिटी का एक फ्रैक्शन जो है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट, फाइनेंशियली वायबल दुनिया की बेहतरीन जो रियासतें हैं उनके लिए वायबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है। ओके, लेट मी क्लोज द प्रोग्राम है नाज़रीन। ये फॉलो प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। मीडिया की डिबेट के ऊपर सिर्फ आपके सामने 2 अल्फाज कहूँगा, और उसमें से आधा जवाब जो है वो जुल्फ़कार साहब ने दे दिया कि जब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मिनिस्टर्स की मौजूदगी के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन को ज़ाहरन इंडोर्स करते हैं और कहते हैं कि ये वाक़तन इन्वेंशन है, जब मुल्क के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका आपने जिक्र किया, सब मुबारकबाद डॉक्टर AQ खान, जब उस बहस के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं, और जब मीडिया इसके अंदर जंप लगा देता है, तो इस तमाम मामले को इग्नोर करना नामुमकिनात में से है। एक नेशनल इशू जब बन जाता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, डिबेट के अंदर तवाज़ुन यकीनन रखा। डॉक्टर अता साहब जो थे वो हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने काउंटर आर्गूमेंट दिए थे, जिससे तमाम डिबेट शुरू हुई। हम अपनी तरफ से, हम साइंसदान नहीं, हम अपनी तरफ से दोनों नुक्ता नज़र जो है सामने आपके रख सकते हैं। साइंटिफिक आर्गूमेंट्स भी आपके सामने हैं, जो उनके क्लेम्स है वो भी आपके सामने हैं। अब ये साइंसदानों का काम है कि मुल्क के अंदर जो बुनियादी असूलों पर मबनी इन्वेंशन का दावा है उसको कम से कम प्रूव करके मैं बताएं तो सही कि ये वायबल है या नहीं है, ताकि इसका हम क्लोजर कर पाएं। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।